قربانی صرف امیرہ نہیں غریبہ نہیں فرمایا 10 ذی الحج والے انہاں دا وہ عمل اگر زندہ کرو گے فرمایا صرف امیرہ نہیں غریبہ نہیں تسا دیکھ لے ہو کہ امیری قربانی دے رہے ہیں غریب نہیں لیکن فرمایا کہ 10 محرم کو قربانی دین والے وہ امیر نہیں بھی غریب نہیں بھی بوڑھے نہیں بھی جوان نہیں بھی مرد نہیں بھی عورت نہیں بھی پروردگار عالم نے محبت کا ذریعہ بھی بنائے اور انہاں کا ذکر کامیابی کا ذریعہ بھی بنائے اور فرمایا کہ اگر دل میں میرے محمد کی آل کی محبت ہوگی فرمایا کل قیامت کے دن میں رب العالمین اپنے محبوب کی آل سے محبت کرنے والوں کی کامیابی کا اعلان اپنی زبان سے خود کروں توجہ کرنا لیکن میں وہ کتاب کے اندر پڑھے بڑا مزہ ہے بڑے اکھل ہے اور اج پہلی دفعہ اے ذکر کر رہے ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھے فرمایا کہ 10ویں نو قربانی دین والے دی امی گھر بیٹھی رہی نال نہیں گئی اور محرم دی 10 تاریخ قربانی دین والے دے نال سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی شاید 10 قربانی دین والے تھی والد ہے محترمہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا گھر بیٹھی ہیں حضرت اسماعیل دے نال تے نہیں لگی لیکن 10 محرم نو قربانی دین والے دا پورا گھرانا ہی نال ہے اور پھر چشم فلک نے دیکھے کہ انہوں نے 72 دی قربانی دے کے ساڑھے لئے یہی پیغام چھڑے ہے کہ اگر اس نے دین دی سربلندی رہی یہ تو صرف 72 ہیں اگر میں نے انگت بھی ملتے نا حسین اپنے رب دے حضور اپنے بچیاں کی قربانی دے دیا کبھی تھکدا نہ اس طرح میں پڑھے کتابوں کے اندر آپ حضرات نے بھی سنے ہونے کہ اللہ کے نبی دی صحابیہ ہے پیغام ملے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گئے پھر پیغام ملے دوسرا بیٹا شہید ہو گئے پھر پیغام ملے تیسرا بیٹا شہید ہو گئے جب تیسرے کی خبر ملی بیٹھ کے روڑ لگی صحابہ نے پوچھے کہ 2 کی خبر تے رویاں نہیں تیسرے کی خبر تے رویاں ہو اتنا زیادہ محبت ہے فرمایا نہیں بات ایدی محبت ہی نہیں اوہی محبت دی ہے کہ تیری چھوٹی آئی میری جلدی تن گئی ہے میرا دل کر جائے کہ میرا رب 3 دی بجائے 4 دی بجائے میں 40 بیٹھے دینا اللہ مگدہ جاندہ محمد دی غلام دیتی سبحان اللہ ہے بڑا مشکل اصلا محرم میں ذکر تکر بنے بلکہ 10 تک بڑا خوب آسانہ نظام گرم رہتے ہیں شہدائے کربلا دی یاد میں اصلا لوگ محافل مجالس کانفرنساں جلسے منعقد کر کے لوگاں تک پہنچاتے ہیں اصلا رب العالمین اپنے بندیاں ہوں دسنا یہ چاہتا ہے کہ قربانی اور وہ قربانی تو تسا دے نہیں سکتے کیونکہ صدت نظام ہے 10 ذی الحج نو کیا بندہ ہے جنہاں اپنے بیٹے کی گردن تے چھری رکھے اور کہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت زندہ کرنی ہے اپنے بیٹے کی گردن تے چھری رکھ کے فرمایا نہیں یہ تو انہاں کی قربانی ہے میں اللہ نے اتھا ہی تمہا دے کے پوری دنیا نے سبق بنایا ہے کہ ہن اولاد کی گردن تے چھری نہیں میرے مطلب توجہ کرے ہو اولاد کی گردن تے چھری نہیں بلکہ تو اپنے جذبات کی گردن تے اپنے ایمان دی تیز چھری نال میں تھوڑا جا اشارہ کرے گا محمد رب انہاں قربانی دین والے دی فہرست میں تیرا نام جاری کر دے سبحان اللہ جس طرح سنے ہیں تو سو علماء کو لو 10ویں محرم 10 ذی الحج نو پروردگار عالم ہر مومن مسلمان بندے کو قربانی جہدے وچ ہمت ہے استطاعت ہے حکم ہے نا قربانی دیو حدیث پاک بھی ہے کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی کہ جڑے بندے کو ہمت ہے طاقت ہے کہ قربانی دے فلم یضح اگر وہ قربانی نہیں دیندا
آمنہ دلال نے فرمایا فلا یحزن فلا یقربن، حدیث دو الفاظ ہیں کہ ایسا بندہ جڑا ہمت دے ہون دے باوجود 10 ذی الحج نو قربانی نہیں دینا، 11-12 نو قربانی نہیں دینا، فرمایا کہ وہ بندہ ساڈیاں عیدگاہاں دے قریب نہ آئے، اللہ مسلمانوں کے اندر کھڑے ہون دا انہوں حق نہیں 10 ذی الحج۔ لیکن اللہ پاک نے اس دن نہیں بھی فرمائے، قرآن دا 17واں پارہ اعلان کرے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا میں رب نو نہ تہاڈیاں قربانیاں دا گوشت چاہیے نہ ہی مینوں انہاں دا خون چاہیے، میرے توجہ کرے نہ گوشت نہ خون۔ فرمایا اگر اے ہوندا تے میں تواڈے اندر بھی وہی سابقہ پہلیاں امتاں دا نظام رائج کرنا، پہلیاں امتاں دے اندر ہے نا کہ اگر قربانی دے رہے ہو، قربانی والا جانور سبا تو بعد بعض کتابوں میں لکھے ہے گوشت بنا کے، بعض یہ ہے کہ گوشت چبڑے سمیت رکھو اونچی جگہ پہاڑی تے رکھو، کسی بھی قربانی نو آ کے آگ جلا دے گی، کسی نو آگ نہیں جلائے گی، جیدی جل گئی قبول، جیدی بچ گئی آگ نے نہیں جلایا اور یہ قربانی مردود۔ فسادے وچ اللہ پاک نے وہ نظام رائج ہی نہیں فرمایا، فرمایا کہ تواڈے نہیں تو میں رب نے حکم فرمایا ہے نا، اپنی ذات نے بھی فرمایا کہ میں اللہ ایما تے پردہ پان والا، میں بلکہ عید والے دن کہ اج دے دن اگر وہی نظام ہوندا میرے مقتدیاں دیاں قربانیاں نو اگ جلا دیندی، میری قربانی رہ جاندی تے لوگ آکھدے نا ساڈا مولوی ایسا کرتوت تا کر بیٹھا ہے نا، ایسی غلطی تا کر بیٹھے جیسی وجہ تو وہی قربانی نو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا میں اللہ نے اس امت سے بہت بڑا انعام فرمایا کہ قربانی دا جانور ذبح کر کے گوشت صاف کر کے میرے محبوب دی سنت کے مطابق تقسیم کر کے خود کھاؤ گے۔ قبولیت اور عدم قبولیت اس دنیا میں میں کسی کو بھی نہیں دساں گا، تیری قربانی جانے محمد دا رب جانے۔ کچھ بولے اللہ پاک نے کی فرمائے کہ میں کو گوشت یا خون نہیں چاہیے کی ہے۔ ایمان والے ہو توجہ کرے ہو، اللہ کے عالم نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اروٹھی دار تعلق رکھن والے ہو، گرد و نواز و تشریف لے آنے والے ہو، اللہ دا قرآن اعلان کرے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، فرمایا نہ میں اللہ کو گوشت چاہیے اور نہ ہی خون چاہیے، الہ العالمین تینوں کیا چاہیے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، او میرا بندہ میں تیری پرہیزگاری چاہیے، تیرے دل دے اندر خوف خدا چاہیے، تیرے ہر عمل دے اندر خشیت الہی چاہیے۔ اگر یہی قربانی اگر دنیا کو دکھان نہیں، اگر تو لکھا دیا بھی کر دے میں اللہ قبول تے نہیں کراں گا، لیکن میں چونکہ ستار لویوبا انہاں لوگاں تے نہیں دسنا، لیکن میں اللہ تیری قبول نہیں کراں گا۔ اور اگر ایک قربانی دے میں اور ذہن میں چھوڑے کہ سنت خلیل اللہ ادا ہو جائے، سنت حبیب اللہ ادا ہو جائے، میں رب تیری قربانی نو صرف قبول ہی نہیں کراں گا بلکہ انہوں صبح سمیت کل قیامت والے دن اپنے حضور حاضر کر کے اوہ صبح نو ہی تیرے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بنا دیا گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اس امت، تیرے میرے رب نے انعام فرمائے۔ اور ایک قربانی نہیں، حضرت ابراہیم والی قربانی اللہ نے جانوراں دی صورت میں، اور 10 محرم والے دی قربانی فرمایا میں صرف تیرے کو لے لیے محبت دی صورت میں۔ کچھ بولو گے تو کچھ سبحان اللہ، کیونکہ میں پہلے عرض کیتا ہے نا جی،
ایک تو میں ویسے ہی تھوڑا جہا بیمار ہوں، ڈاکٹر روکے آواز تقریر کو لیکن اتنے میں اپنے عزیزاں نال چونکہ محرم کا وعدہ کیتے اتنے چونکہ پابندی کے شکار ہونے آپ حضرات دے حاضری کا موقع ملتے تو کچھ نظام بھی بہرحال اچھے کھلے ہم 10 ذی الحج دی قربانی آل ابراہیم لئی نہیں، آل محمد لئی اور آل محمد والے لئی، اور آل محمد دی قربانی صرف آل محمد نال محبت کرن والے آلے، اور تیرے میرے نبی نے فرمائے اللہ تھوڑے کو تو اولاداں دی قربانی نہیں لے رہا، اس دین دے احیاء لئی قربانی تے میرے دے رہے نبی دا پاک خون۔ جڑے حضرات پڑھتے ہیں نا قرآن دی آیت، قرآن بار بار اعلان نہ کرے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اتنا ہی آ کے بھولے کا کھاوے نہیں ہے۔ پھر میں توجہ کرے ہو میرے حضرات بھی تقسیم کر بیٹھتے اور اے نظام تواڈے وچ بھی آ گئے، گھر والے اہل البیت گھر والے، اور کئی حضرات در والے، اے در والے او گھر والے، لیکن قرآن اعلان کر رہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ آج تک یہی سمجھ نہ آئی کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کون ہے، سب حق دے رہے ہیں ہوں بھی مولانا صاحب فرما رہے ہیں، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے فرمائے اہل بیت دی عظمت، اہل بیت دی شان، میں کہ قرآن دی صورت میں اگر اہل بیت دی عظمت انہوں نے سامنے رکھا گے تو شاید پہلی تقریر میں تو سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیوں اساتذین میں آج تک یہ بات لے آئی نہیں سکے کہ اہل بیت کن دیکھیں انہوں نے، کتابہ پڑھ کے دیکھ لو اہل بیت گھر والے، اور گھر والے آگے سب تو پہلے کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ گھر والے آگے سب تو پہلے کون ہے؟ میرے محترم بھائی قاری محمد امین صاحب اب بعد میں ملیں گے نا، میرے کو حال پوچھنے حال پوچھیں گے گھر والوں کا کیا حال ہے، گھر والے تو مراد کیا ہے، یقیناً انہاں دی زبان تھے آئے گا بیوی بچیاں کا کیا حال ہے، بچے بیوی نہیں، بیوی بچے، کیونکہ بچے بعد میں بیوی پہلے۔ اساں لوگاں نے قرآن مجید دی اسی آیت نو لوگاں دے ذہن وچ بٹھان تو ہی پہلے اے جملہ بٹھایا ہے کہ اس تو مراد نبی دی اولاد ہے، نبی دیا بیویاں نہیں، لیکن یاد رکھیو خدیجہ پہلے، زینب کلثوم رقیہ فاطمہ بعد میں۔ نہیں سمجھے جاؤ نا بات، سسرال تے جا رہے ہو، کوئی دوست بیوی سمیت ہو، کوئی دوست کچھ نہیں نا، بلکہ اگر کوئی بندہ ساڈے جے بندے مشکوک نگاہ نال دیکھ لے، اساں ملتے ہی کہہ دینے کہ میرے گھر والے میرے نال ہیں، میرے گھر والے میرے نال ہیں۔ گناہ نہ جو